السلام کے بھائی نبی نہیں ہیں، اختلاف ہے، لیکن فقیر اس بنا پر قول کرنے والا لگا ہے آپ کے سامنے، جیسے شیخ محقق نے فرمایا ہے کہ برادران یوسف پیغمبر نہ بودان، یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر نہیں ہیں۔ کیوں؟ پیغمبر ہوتے تو ایسی غلطیاں تو پیغمبروں سے نہیں ہوتی ہیں جو ان سے ہوئی ہیں، ایسی نہیں ہوتی، اس واسطے پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن قسم بخدا ولی تو ضرور ہیں، ولی تو ضرور ہیں، کیونکہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے رسول کے سائے میں گزاری ہے ولی تو ہیں۔ اور یہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اصل بھی یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا اس کو یوں کہہ دو، اصل میں بات یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو قرب یعقوب علیہ السلام حاصل ہے ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے ابا جی کے زیادہ قریب ہونا، لیکن ابا حضور کے قریب ہونا تو یوسف علیہ السلام کا ہی کام ہے، یوسف علیہ السلام کا ہی کام ہے جی۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ مسابقت ہوگی، دوڑ لگ گئی کہ یوسف علیہ السلام آگے نکلے ہم بھی آگے چلیں، لیکن دوڑ ان کی طلب صحیح، ڈیمانڈ صحیح، مطالبہ صحیح، ان کی سوچ صحیح، لیکن افسوس کہ اس طلب کو حاصل کرنے کا رستہ بھول گئے۔ اس کا رستہ یہ نہیں تھا کہ یوسف پر ظلم کرتے، یہ نہیں تھا، اس کا رستہ یہ تھا کہ سرکار یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتے حضور ہم میں جو کمی بیشی ہے اس کو نگاہ کرم سے دور فرمائیں اور ہمیں بھی قرب عطا کریں تاکہ ہمیں آپ کے سائے میں زیادہ قرب الہی کا وقت مل جائے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ نگاہ نبوت بھی فیصلہ کرتی ہے تو رب ذوالجلال کے حکم کے اشارے پر کرتی ہے، یہ ان کا اپنا معیار ہوتا ہے، سبحان۔ چنانچہ سید عالم علیہ السلام کی پاک ازواج طاہرات مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عن جماعتہن ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں اس چاہت نے بڑا اثر کیا کہ کبھی ہمیں بھی حضور کا وہ قرب ملے جو عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے، ہمیں بھی قرب ملے۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمانے لگی بیٹی ہماری سفارش تو کرو، حضور کی بارگاہ میں سفارش تو کرو، کیونکہ سرکار آپ پہ بڑی کرم فرماتے ہیں، رحم فرما، آپ سے بڑا محبت فرماتے ہیں، اور محبت کی بھی حد ہے کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر آتی ملنے کے لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور سرکار اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اتنی مہربانی، اتنا کرم فرماتے ہیں۔ اور یہی معمول تھا سیدہ رضی اللہ عنہا کا کہ جب سرکار تشریف لاتے ان کے گھر، جن خوش نصیب لوگوں نے حرمین شریفین مدینہ عالیہ کی زیارت کی انہیں پتہ ہے کہ حضور کے آستانہ پاک اور سیدہ کے گھر کے درمیان ایک دیوار ہی ہے، دیوار ہی ہے۔ ادھر ام المومنین کا گھر ہے جو سرکار کا آستان کرم ہے، ادھر علی شیر خدا کا گھر ہے جو حضرت خاتون جنت کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو جب آپ زیارت کے لیے جاتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے، جب میرے آقا کرم کرنے کو آتے تو آپ کھڑی ہو جاتی اور حضور کا دستے کرم چومتی اپنے پاس بٹھا لے، یہ انداز تھا۔ اس سے امہات المومنین نے استدلال کیا کہ ان سے کہا جائے تاکہ یہ ہماری سفارش کریں۔ چنانچہ
آپ در دولت پر حاضر آئیں سرکار کی خدمت عالیہ میں، نبی پاک اسلام تشریف فرما ہے، اور عرض کی حضور میں اپنی امہات کی درخواست لے کر آئی ہوں، میں اپنی ماؤں کی درخواست لے کر آئی ہوں۔ فرمایا کیا درخواست ہے؟ حضور وہ یہ کہتی ہیں کہ ذرا وہی نگاہ کرم جو عائشہ صدیقہ پر ہے ہم پر بھی ہو جائے۔ کس کو طلب نہیں کہ حضور کا قرب حاصل ہو، اور نبی پاک حق کسی کا نہیں رکھتے، دیتے ہیں سب کو دیتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جس کو جو حق ملا ہے اس کو سمجھ آئے نہ آئے کہ یہ میرا معیار یہیں تک ہے۔ جب گئیں اور عرض کیا حضور کی خدمت میں تو میرے آقا نے بڑی شفقت سے فرمایا، بیٹی جس کے ساتھ تیرے ابا کو زیادہ محبت اور شفقت ہے، کیا تجھے اس سے پیار نہیں ہے؟ اب آگے بات کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ چلی گئیں، امہات المومنین منتظر ہیں، دیکھا، خوش آمدید کہا، بٹھایا، کہو ہمارا فیصلہ، ہمارا کیس پیش ہوا، عرض کی حضور پیش کیا۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس سے تیرے باپ اور تیرے ابا اور تیرے والد کو پیار ہے تجھے نہیں ہے۔ امہات المومنین نے کہا، بیٹی تو نے تو ہمارے کیس کو ہلایا ہی نہیں، کچھ تو کہنا تھا کہ حضور وہ بھی آپ کی خادمات ہیں۔ فرماتا نہیں، جب سرکار نے کہہ دیا تو اس کے بعد بات کرنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم خود پیش ہوتے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں امہات المومنین اس ذوق میں نمبر لے گئیں برادران یوسف پر، نمبر لے گئیں، خود حاضر ہو کر اپنا کیس پیش کر دیا، اپنی طلب پیش کر دی۔ کیونکہ کھٹکا یہ تھا کہ کہیں ہم میں کوئی کوتاہی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ گرم جوشی جو عائشہ کو رسیو ہے رضی اللہ عنہ وہ ہمیں نہیں، ہم میں کوئی کمی نہ ہو، اگر ہو تو ہم معافی مانگ دیں۔ اسی لیے پہنچ گئی، سلام عرض کیے، بیٹھ گئی اور عرض اپنا کیس پیش کر دیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا بھئی تمہارا مسئلہ بھی میں نے سن لیا، تمہاری طلب بھی میں نے سن لی، اب میری ایک بات کا جواب تم دے دو۔ وہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس کا باپ ابو بکر ہے؟ بتاؤ کس کا باپ ابو بکر؟ ایتکنہ تم میں سے کون سی ایسی خاتون ہے جس کا باپ صدیق اکبر ہے؟ اب کی آقا یہ تو عائشہ کا ہے، تو پھر میں نمبر لے گئی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ صدیق اکبر کی نسبت کا صدقہ ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہونے کی برکت سے ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوارو، حضرت سرکار جناب یوسف علیہ السلام کے ابا حضور نے اپنے بیٹوں کو جب آخری بار بھیجا تو فرمایا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو، تجسس کرو، چھان پھٹک کرو، تفقد کرو یوسف کے متعلق اور ان کے بھائی کے متعلق۔ پھر آگے جب ان کے ذہن میں وہی سوال آ گیا، بابا جی 40 سال ہو گئے، ابھی تک آپ یوسف کی ہی سوچ میں بیٹھے، اور دوسری روایت میں ہے 80 سال، ایک روایت 80 سال کی بھی ہے، عام طور پہ 40 سال کی بات ہوتی ہے، بعد نے 40 سال کا قول کیا، بعد نے جدائی کے 80 سال بتائے۔ 80 سال ہو گئے، ابھی تک یوسف آپ کے قلب میں جلوہ گر ہیں، اور چلیے ٹھیک ہے آپ کو پیار ہے، لیکن حضور 80 سال تک اب جانے ان کا کیا بنا ہوگا،
وہ کہاں ہوں گے کیا ہوں گے کوئی علم تو ہے نہیں. فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ. حالات اور واقعات اور تجربات اور مشاہدات یہی کہتے ہیں کہ شاید کیا ہو چکا ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں